جب سے میں نے بیان پڑھا ہے میری ہنسی نہیں رک رہی۔ بی بی شرمیلا فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہنا۔ اور نومبر 2025 پچھلے سال میں پیرس میں رہ کر آیا ہوں۔ پیرس کیسا ہے؟ پیرس کو خوشبو کا شہر کہا جاتا ہے۔ پیرس کے ایک ایک چیز منظم ہے۔ پیرس اور کیسا ہے میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں گا، جو ویڈیو میں نے وہاں پر بنائی۔ اور کراچی کیسا ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور کراچی پر کتنے لطیفے بن چکے ہیں وہ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے روزانہ۔ کہہ رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جب یہ کراچی کے اوپر سے گزرا نا تو جہاز کی کھڑکی سے اس نے جھانکا تو اس نے کہا یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جی کراچی کا یونیورسٹی روڈ ہے۔ اس نے کہا او ہو یہ اس قدر تباہ ہے، اتنا تو ہم نے اتنی بمباری کی ہے ایران پر، اتنا تو ایران بھی تباہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے مشیر سے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے یہ یونیورسٹی اور اس شہر کا یہ حال کیا نا، ایسے لوگ ہمیں چاہیے، ایسے معمار چاہیے ہمیں۔ اور ایک اور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نا یونیورسٹی سے کہیں جا رہا تھا اور جھٹکے لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گیا، کمزور تھا، مریض تھا، اور 10 سال کے بعد وہ کومے سے باہر نکلا۔ جب کومے سے نکلا اس نے پہلے جو بات کی، اس نے نرس سے پوچھا کہ بتائیں یونیورسٹی روڈ کا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ اب تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو وہ دوبارہ کومے میں چلے گیا۔ لگ رہا ہے ابھی 10 سال کے بعد دوبارہ اٹھے گا، پھر پوچھے گا کہ بتائیں یونیورسٹی روڈ کا کیا بنا، کراچی کا کیا حال ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ 20 سال سے جن لوگوں کی حکومت ہے، جو حکمران ہیں کراچی کے، انہی کی اب حکمرانی ہے، تو شاید وہ فوت ہی ہو جائے گا۔ یہ بیان دیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ حالانکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ خود کراچی کی رہنے والی ہے، پلی پڑی یہیں پر ہیں۔ اگر شرمیلا فاروقی شکارپور سے آئی ہوتی یا سانگڑ سے آئی ہوتی یا کچے کے علاقے سے آئی ہوتی یا کسی دور دراز دیہات سے آئی ہوتی جہاں پر نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی اور سہولت ہو، تو پھر تو ہم مانتے ہیں کہ جی یہ ایسے گاؤں سے آئی ہے جہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی، اور کراچی میں آ کے کہتی کہ جی ہاں کراچی ایسا ہی، کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہنا، پھر تو ہم مان لیتے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ تو پیدا کراچی میں ہوئی۔ ان کے والد عثمان فاروقی اسٹیل میل کے بڑے رہ چکے ہیں، اور کیا کچھ ہوا تھا پیچھے، کتنی کرپشن ہوئی تھی، اور پھر کس طرح یہ ہوا، یہ اس معاملے کو سارا رہنے دیتے ہیں۔ یہ رہتی ہیں اصل میں ڈیفنس کے علاقے میں، ایلیٹ کلاسے میں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ملازم ہیں، اور اپنے بل بوتے پر انہوں نے سیکورٹی رکھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کی سہولیات ہیں۔ جو دفتر میں جس کے گھر میں ایسی ہو، گاڑی میں ایسی ہو، ہر جگہ ایسی ہو، اس کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب ایسی والی گاڑی سے باہر آپ نکلیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جن کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں ملازم ہوں، ٹھیک ہے، اور ساری سہولیات ہوں، اربوں کی دولت ہو، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کراچی میں گیس آ رہی ہے یا نہیں۔ یہ تو نارتھ کراچی میں جا کے پتہ چلے، اللہ والی میں جا کے پتہ چلے، گدڑ کالونی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے، کورنگی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت نہ بجلی ہے نہ گیس ہے۔ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مسلسل بجلی کی، اور گیس کبھی آتا ہے کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ پانی کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ، ٹینکر۔ کراچی میں نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ اور روڈوں کا کیا حال ہے؟ سراب گھوڑ سے لے کر اختر کالونی تک چلے جائیں، شاہ فیصل کالونی سے لے کے کورنگی ٹاؤن تک چلے جائیں، ہر طرف آپ کو کیا نظر آئے گا؟ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مجھے کراچی میں رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے، 30 سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو روڈ اچھے تھے، انفراسٹرکچر اچھا تھا، روڈ صاف ستھرے تھے، صبح صبح صفائی ہوتی تھی، امن و امان کی صورتحال بھی بہتر تھی۔ اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو آئے دن لوٹ مار ہوتی ہے، دن دہاڑے موبائل چھین لیے لاتے ہیں، گاڑی چھین لی جاتی ہے۔ کل ایک قاری صاحب تھے، وہ ٹیوشن پڑھانے جا رہے تھے، دن 4 بجے ان کو گن پوائنٹ پہ روکا، موبائل لے لیا، جیب میں بیچارے کے 500 روپے تھے وہ لے لیا، اور تو اور کچھ نہیں ملا، جیب میں ٹشو، چھوٹے سے ٹشو رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے، اور جاتے ہوئے موٹر سائیکل کی چابی لے گئے کہ ہم دور جا کے پھینک رہے ہیں، وہاں سے اٹھانا۔ پھر تو پتہ چلا کہ ہر روزانہ ہی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا دفتروں میں چلے جائیں، سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، گیس کا کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، بجلی کا کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، مکان کے کاغذات کا کوئی مسئلہ حل کروانا، ہر دفتر میں فائل وہیں کی وہیں ہے، جب تک کہ اس کو پہیہ نہ لگ جائے، جب تک کہ مٹھی گرم نہ کر دی جائے، آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ میرا خود ایک تجربہ ہے، میں ایک جگہ پر گیا
ہمیں کچھ کاغذات کے کام تھا، تو میں نے جا کے ان سے بات کی کہ جی فلاں صاحب سے ملنا ہے. کہنے کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 1 ہفتے بعد آئیں گے. پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کے یہ سیکریٹری ہے، ان سے ملنا. کہہ رہے وہ تو صدر گئے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے بعد آئیں گے. تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں مانے گا. اس نے کچھ سلام ولام کیا، ہو سکتا ہے مٹھی میں کچھ گرم کی ہو اس کی. تو اس نے کہا سر بیٹھیں، بس ابھی آ جاتے ہیں. اور سیکریٹری صاحب بھی آ گئے اور افسر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی. اور بعد میں آتے ہوئے میں نے افسر کو کہا کہ بھائی آپ کے جو عملہ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر ذرا وہ قابو پائیں. تو کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، یہ صورتحال ہے. کرپشن عروج پر ہے، بدعنوانی عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. کرائم اسٹریٹ دیکھ لیں کس طرح بڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے. تعلیم کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں. کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ لاہور کیا کراچی کا موازنہ لاہور سے نہ کریں، کراچی کا موازنہ دوسرے ملکوں سے کریں، ناروے سے کریں، سویڈن سے کریں، فن لینڈ سے کریں، لندن سے کریں. 20 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی ہم نے جو منصوبے شروع کیے تھے آنے کے بعد دوسری حکومت نے وہ منصوبے ختم کر دیے. ہم نے جو لانگ ٹرم منصوبے شروع کیے تھے وہ تکمیل کو نہیں پہنچے. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یا پنجاب وغیرہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو 20 سال سے 2 عشروں سے آپ کی حکومت ہے. جو بچہ پیدا ہوا تھا آج جوان ہو گیا ہے، شادی شدہ ہو گیا ہے. وہ کراچی کی حال ہے جوں کی تو ہیں. اندرون سندھ میں کیا حال ہے، الامان الحفیظ، اس کو تو پوچھو ہی نہیں. بجلی آتی نہیں ہے کراچی میں، تو پھر بھی 4-5 گھنٹے کے لیے آتی ہے، وہاں بجلی آتی نہیں ہے، کام کوئی ہو ہی نہیں رہا. تو بیوی صاحبہ آپ کو یہ کہنے سے پہلے کہ کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پیرس میں رہنا ہے، اور آپ دنیا گھومتی رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیرس کیسا ہے. تو آپ یوں نہ کہیں، بلکہ آپ کے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ کراچی کا موازنہ لاہور سے نہ کریں، فلاں سے نہ کریں، بلکہ وہ کام کرے عوام کے لیے. کام جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. آپ نے جس طرح انڈر پاس بنائے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں. کیا کیا گنوائیں، کیا کیا نہ گنوائیں. تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں. جب کام ہوتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہنا. لوگ خود کہیں گے. جیسے لاہور میں جاتے ہیں کہ وہ جا کر کہتے ہیں کہ واہ 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 لاہور کی کیا بات ہے. لاہور میں ترقیاتی کام سب کو نظر آ رہے ہیں. لاہور میں اترتے ہی، ابھی میں انٹرویو کسی سے سن رہا تھا، وہ کراچی کے رہنے والے تھے، وہاں پر گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے تو شہر لگ ہی نہیں رہا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں، ہم دبئی میں آ گئے ہیں یا کہیں اور آ گئے ہیں. کوئی تجاوزات نہیں ہیں، صاف ستھرے روڈ ہیں اور بہترین نظام چل رہا ہے. پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، گلیاں درست ہو رہی ہیں، محلے بہتر ہو رہے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کراچی کے بکھرے ہوئے